لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لأهله والصلاة لأهله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا ایک سروات کر رہے ہیں جشن کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے نظم کے تنابوں کو سمیٹ کر میں نثر کے خیمے میں اذن دخول چاہتا ہوں۔ موسم اپنے افان پر ہے، اگر معرفت کی آنکھیں کھلی ہوں تو 1000 سال بعد کی یہ 22ویں کی شب اگر اتنی پر نور ہے تو سوچئے مشہد کی وہ رات کتنی پر نور ہے۔ جب آج اس شب کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، آپ ذرا بلند دروازے کی بلندی پہ نظر ڈال کے دیکھیے، روزے کی گنبد کو نظر اٹھا کے دیکھیے، قسم خدا کی معرفت کی آنکھیں کھلی ملیں تو فرشتوں کی قطار ہے جو روزہ سرکار پر لگی ہوئی ہے۔ ملائک طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نور ہی نور ہے جو اس شب برس رہا ہے۔ حضور چونکہ کسی مستند کتاب میں تاریخ ولادت بعنوان 22 شعبان نہیں ہے اور عقیدت مندوں نے ایک تاریخ معین کر کے ولادت کا عنوان جشن کے اعتبار سے رکھا ہے، تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اب کتابوں سے ہٹ کے، آپ نے سنا ہوگا لہجے کی شاعری، میں بتاؤں آپ کو نظر کی خطابت، نظروں کی خطابت کسے کہتے ہیں؟ لہجے کی شاعری آپ اب تک سنتے آئے ہیں، ذرا سی نظروں کی خطابت سمجھ لیجئے۔ حضرت شاہ میرا کا نام حسین اصغر ہے، اصلی نام حسین اصغر ہے، المشتہر یعنی مشہور ہیں آپ حسین اصغر، نام ہے مشہور ہے میرا سید حسین کے نام سے، یہ دو نام ذہن میں رکھیے گا۔ والدہ کا نام ہے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا، والد کا نام ہے حضرت سید ابراہیم محدث۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث بیان کرتا ہے۔ حدیثوں کے بیان کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صاحب قلم بھی ہے، صاحب بیان بھی ہے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ شب تاریخ میں روایت کی شمع بھی روشن کرتا ہے اور میدان جہاد میں شمشیر کا ہنر بھی دکھاتا ہے۔ یعنی خاندانی اعتبار سے شاہ میرا پر اگر آپ غور کریں تو بابا جلیل القدر عالم دین ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، علم درایا، علم روایہ پہ ید طولہ رکھتے ہیں اور بہترین اپنے دور کے بہادر بھی ہیں، شہسوار بھی ہیں، آپ اپنے دور کے بہادروں میں سے مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح والدہ کا خاندان بھی ایک شاہی خاندان، شاہانہ بن اعتبار سے کہ آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کی عفت، آپ کی پاکدامنی اس دور میں زباں زدِ خاص و عام تھی۔ اب نیرین کے وجود سے، لولو المرجان کے وجود اور ملن سے سوچئے جس آغوش مقدس میں شاہ میرا کا نور چمکا ہوگا، اس ماں کی آغوش کا جائزہ لیجئے۔ میں نے کہا تھا عقیدت کی خطابت میں کر دوں، عقیدت کی شاعری ہوتی ہے۔ 22ویں کی شب کو تصور کیجئے، ایک تو ماہ شعبان، توجہ کیجئے گا، ایک تو ماہ شعبان، پھر حاجرہ کی گود میں ماہ تابان۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، حاجرہ کی گود میں ماہ تابان، آغوش تربیت حضرت حاجرہ نے حضرت شاہ میرا کو، مجھے نہ دیجئے، مجھے صرف داد دے دیجئے آپ، بڑی مہربانی ہوگی، صلوات پڑھ دے محمد رآل محمد۔ آپ صرف میری حوصلہ افزائی کر دیجئے، میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں اس جشن میں شرکت کے لیے اور بحیثیت مہمان نہیں آیا ہوں۔ دیکھیے ناصر بھائی کہاں چلے گئے ہمارے ناظم شہباز بھائی، یہ ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے جو ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اس ذکر نے بے قدروں کو طاہر القادری کر دیا،
ندیم بھائی لاوارثوں کو وارثی کر دیا اور میں ریگزاروں سے آیا تھا مجھے گلزار کر دیا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے اگر میرے ساتھ خطیب شعور کا لفظ رکھا گیا ہے تو یہ شعور اسی دہلیز کا صدقہ ہے، یہی کی غبار اٹھا کے جبین پہ لگائی ہے تو عزتوں سے نوازے گا۔ لہذا جو کچھ ہے وہ ان کا ہے، آپ سے نذرانہ کیا لینا ہے؟ آپ کے منہ سے صرف واہ نکل جائے یہی میرے لیے نذرانہ ہے۔ بس تھوڑی دیر سن لیجئے، چونکہ میرے بعد شعراء کی ایک فہرست ہے جو ان کو آپ سنیں گے، میں بہت زیادہ وقت لینے والا نہیں ہوں، وہ توجہ فرمائیے، بس نظر کی بات ہے۔ آغوش تربیت جناب حاجرہ میں ایک بچہ ہے، سفید پارچے میں لپیٹا ہے، چاہتا ہوں ماؤں بہنوں تک بھی یہ کیفیت پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ شعراء آپ کے لیے پڑھ رہے تھے، چاہتا ہوں ماؤں بہنوں تک ایک بچے کی بچکانہ کیفیت اور فطرت کے ان راز و رموز کو دیکھیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی فطرتیں کیا کہتی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی جناب حاجرہ نے سفید پارچے میں بچے کو لپیٹ کے آغوش حضرت ابراہیم محدث میں دیا، حضرت ابراہیم محدث نے اپنی آغوش میں بچے کو لیا، ظاہر نو مولود بچہ ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم محدث نے آنکھوں کی چمک دیکھی، ایک مرتبہ کہنے لگے ہوں گے آفتاب و مہتاب کی چمن مان پڑ گئی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماتھے کی شکنوں کو دیکھا تو کہنے لگے ہوں گے اس کے ماتھے کی شکن میں دشمن کی شکست کا اعلان صاف دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھوں پہ نگاہ کی اور دیکھا پلکوں کا حجاب ہے کہ کبھی نور پہ آتا ہے کبھی نور سے چلا جاتا ہے، لفظ بدلوں شاید ادا کر سکوں، پلکوں کا حجاب ہے جو نور پہ آتا ہے نور سے ہٹ جاتا ہے، یعنی آسان زبان میں کہہ دوں کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ابراہیم جواب سلام دے کے بتاتے ہیں تو آنکھیں نہیں جھپک رہا ہے، مجھے سلامی دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ حضرات یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ڈاکٹر حسین احمد نواب صاحب قبلہ جو سرزمین ادوپر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک زمانے تک آپ دیار علم شہر مقدس قم المقدس میں علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے علم دین کی تکمیل کے بعد امریکہ، کینیڈا اور یورپین ممالک میں لوگ علماء سے اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، لوگ تبلیغ میں خاک چھانتے ہیں، سرکار نے تبلیغ میں برف چھان کے تبلیغ کی خدمت انجام دیا۔ برفیلی وادیوں میں آپ نے علم کے چراغ روشن کیے ہیں، اور ایک زمانے تک یورپ کے ممالک میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہے اور باقی ہے، اور اس وقت ہندوستان میں بھی بہت سی مساجد اور امام بارگاہ ایسے ہیں جو آپ ہی کے دست مقدس سے جن کی تعمیر ہوئی ہے۔ ایک بہترین شخصیت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پرمسرت موقع پر وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے پورے مومنین تارہ گڑھ کی جانب سے، اس جشن کے اراکین کی جانب سے، درگاہ اور پنچایت کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی آمد پر خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باوجہ بلند صلوات پڑھ دیں۔ حضرات یہ علماء جانتے ہیں خطابت میرا مشغلہ ہے، لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، جہاں تھا وہیں پر آ رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ پلک جھپک رہی ہے، لفظ بدلوں، آنکھوں کا حجاب پلکوں کا حجاب ہے، آنکھوں پہ بار بار آتا ہے جاتا ہے۔ محدث ابراہیم کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، یہ مسکراہٹ دلیل ہے کہ بچے کا سلام قبول کر لیا۔ غور کیجئے گا، ادھر چہرے کے آب و تاب کو دیکھا، رخسارے گلاب کے سے تھے، جناب محدث ابراہیم اس گلابی رخساروں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہی گلابوں کی سرخی ہے جو کبھی اسلام کی سوکھی ہوئی رگوں میں اپنا لہو
اپنا لہو پیش کر دے گی، اور جب یہی بچہ ہے جو آگے چل کے غازیان اسلام کا سپہ سالار ہوگا، شہسوار ہوگا، اور یہی وہ ذات ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے گا تو علامہ مسعودی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جناب حضرت میرا سید حسین فقط شہید نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں شہید اعظم در ہند۔ آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کیا، ہندوستان میں سب سے عظیم شہید کا نام حضور میرا سید حسین رحمت اللہ علیہ ہے، اور دوسرا لقب غور کیجئے گا بندے حسن صاحب نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں تاجدار شہدائے ہند، یعنی ہندوستان کے تمام شہداء کے تاج کا نام ہے حضور میرا سید حسین رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوست اس در کے نمک حلالوں کی خدمت میں یہ فضیلت کے گوشے میں عرض کر رہا ہوں، اور ان کا مقدر جاگ رہا ہے جو اس بزم میں جاگ رہے ہیں۔ یہ اس نمک کے حلال ہونے کا اثر ہے کہ حلال نسلوں میں یہ اثر کرتا ہے تو سونے نہیں دیتا۔ مدحت کے چراغ روشن ہو تو بیداری ہو ہی جاتی ہے، سو تو ان کا مقدر رہا ہے جو واقعا سو رہے ہیں۔ اگر اس نورانی محفل میں بھی کوئی سو رہا ہے تو پھر اسے تو سوچ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ذات ہے یہ خالی مسیحا نہیں ہے محترم، انہیں لکھا گیا رشک مسیحا، رشک کہتے ہیں، غور کیجئے گا۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ حسد ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ آپ کے پاس جو کمال ہے وہ میرے میں بھی آ جائے تو یہ رشک ہے۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، ہندوستان کے ولیوں کو سمیٹ کے پوچھو کہ رشک مسیحا کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں دارالشفا تارا گڑھ ہے، رشک مسیحا شہ میرا ہے، ہمیں رشک ہے کہ ایسی مسیحائی ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ ایسی مسیحائی ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ یہ بھی شبروز بھائی نے رشک مسیحا کے قافیے کو قلم بند کیا تھا، بہترین شعر تھا، آپ نے سماعت کیا۔ غور فرمائیے گا، بچہ جناب محدث ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، حضرت محدث ابراہیم بچے کو لیے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، آنکھ کا آئینہ بن جاتی ہے، آنکھ کے لیے آئینہ بن جاتی ہے۔ گویا محدث ابراہیم شہ میرا کی آنکھوں میں اپنا بچپن دیکھ رہے ہیں، شہ میرا محدث ابراہیم کی آنکھوں میں اپنی جوانی دیکھ رہے ہیں۔ لفظ بدلو، چار آنکھیں دو تھی، دو سے چار ہوئی تو ان چار آنکھوں نے ماضی کی کیفیت کو بھی دیکھا، مستقبل کی کیفیت کو دیکھا۔ ایسا حال کہاں سے لاؤں جو حال رہے اور کبھی ماضی دکھا دے کبھی مستقبل دکھا دے، کبھی ماضی دکھا دے اور کبھی مستقبل دکھا دے۔ نگاہوں سے نگاہیں پڑھی، لفظ بدلوں، مجاہد نے محدث کی آنکھوں کو دیکھا، ایک قلم کا دھنی ہے، ایک تلوار کا دھنی ہے۔ لفظ بدلو، محدث نے مجاہد کو دیکھا، مجاہد نے محدث کو دیکھا، دونوں وعدہ کر کے آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ بابا آپ نے قلم سے اسلام پھیلایا ہے، میں تلوار سے اسلام پھیلاؤں گا، مگر قلم کی آبرو بھی رکھوں گا، تلوار کا ہنر بھی باقی رکھوں گا، کردار بھی دکھاؤں گا، تلوار بھی دکھاؤں گا۔ کردار دکھاؤں تو محدث ابراہیم کا بیٹا بن جاؤں گا، اور قلم دکھانے پر آؤں تو پھر اس دور کو ہر چیز کی جیسی ضرورت ہوگی ویسا عمل انجام دوں گا۔ جب قلم کی ضرورت ہوگی تو قلم کے نشتر سوار ہوگا، جب تلوار کی ضرورت ہوگی تو کفر کے سروں کو تلوار سے اڑایا جائے گا۔ غور فرمائیے گا، بچہ ہاتھ میں ہے، توجہ فرمائیے گا، بچہ ہاتھوں میں ہے، جناب محدث ابراہیم ہیں، بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں، پیشانی کی وسعتوں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی چمک کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے بچے کو اپنے قریب لیا، کانوں میں اذان کہنا شروع کی۔ تاریخ تو نہیں بتاتی لیکن عقیدت کے چشم تصور یہ کہتا ہے صدائے تکبیر بلند ہونا تھا کہ جسم اور روح میں ایک عجیب سی تازگی
محسوس ہونے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں توحید کا پرچم دیا جائے اسے اعلان توحید پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. 4 تکبیریں کہی، گویا وعدہ کر لیا اس عہد طفلی میں اگر 4 جانب سے صدائے تکبیریں نہ بلند ہو جائے تو میرا نام شہ میرا نہیں. میرے عزیز غور کیجئے گا، 4 تکبیریں نہ بلند ہو جائے تو میرا نام شہ میرا نہیں. 4 تکبیروں کے بعد کلمہ شہادتین جاری کیا. بڑی متانت کے ساتھ وحدت کی شہادت کو سنا، رسالت کی شہادت کو سنا. مگر آپ نے چند ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا. ایک عالم دین ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ رہے ہیں، تکبیر تک وہ سنتا رہا، شہادتین تک وہ سنتا رہا. مگر جیسے ہی عالم دین نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. توجہ کیجئے گا، بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. اس ویڈیو کو سامنے رکھیے، 1000 سال پہلے چلیے، پیچھے چلیے، اس تاریخ میں چلیے جب مشہد کی مقدس سرزمین ہے، ہاجرہ کا پسر ابراہیم کے ہاتھوں پر ہے. میں کہاں سے کہاں لے گیا دونوں لفظوں سے آپ کو. ہاجرہ کے ہاتھوں پر ابراہیم کا پسر ہے، محدث ابراہیم کا بیٹا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں. 4 تکبیریں مکمل ہو گئی ہیں، کلمہ شہادتین جاری ہو گیا ہے. جیسے ولایت کا اعلان کیا لب پہ تبسم جاری ہو گیا. ہونٹوں کا ہلنا تھا کہ جناب محدث ابراہیم نے بھی مسکراہٹ سے جواب مسکراہٹ سے دے دیا. ابراہیم سمجھ گئے یہ لب ہل نہیں رہے ہیں، بقائے ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، بقائے ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. سوکھے ہوئے ہونٹ نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی لبوں پہ ضرب تبسم لگا کے یہ بتا رہے ہیں. اگر غور کیجئے گا، لبوں پہ ضرب تبسم سجائی ہوئی ہے، مرتبہ مسکراہٹ ہوئے، زیر لب مسکرائے اور اس مسکراہٹ سے اعلان ولایت بھی کروا دیا، اعلان ولایت بھی کروا دیا. اور اب یہ ولایت کا اعلان ہی نہیں ہے بلکہ آگے چل کے دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر میرے دادا نے تشنگی کے صحرا میں چلو کو پانی میں لے کر فرات کے چہرے پہ مار دیا تھا، یہ کہتے ہوئے شاید کہ لے فرات تیرے ہوتے ہوئے آل محمد پیاسے ہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مر. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مر. اسی تشنگی کے صحرا میں جہاں عباس نے پانی پہ علم گاڑا تھا، اسی روش سے چلتا ہوا جب سرکار کا قافلہ آیا تو دنیا کو بتایا تشنگی کے صحرا میں پانی پہ علم گاڑنا عباس کا کام تھا. ریگزاروں میں تشنگی کے عالم میں کوہساروں کی بلندی پر پرچم علم اسلام لگانا یہ ہمارا شعب ہے. اس در سے کاسے گدائی میں فضائل آل محمد بلانے والا. اس لیے یاد رکھیے گا، شہید کسی علاقے میں نہیں رہتا، شہید کسی جگہ پہ نہیں رہتا، شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے. شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے. جب شہید شہادت کے لیے نکلتا ہے پنجتن سایہ فگن ہوتے ہیں. یہ شہید کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رسالت کے لہجے کو آگے آگے رکھے. یہ شہید کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صلح حسن کی پاس بانی کرتا ہوا آگے بڑھے. یہ شہید کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حسن کی صلح کا مزاج بھی اوڑھ لے، حسین کی شمشیر کا عنوان بھی اوڑھ لے، غازی کے قدموں کی آہٹ کو بھی محسوس کر لے، ان کے زیر قدم سے خاک اٹھا لے، سرمگی کے لائق بنا لے اور چلتے چلتے کائنات کو اپنا علم اسلام بلند کرتا ہوا نظر آئے. یہ غازیان اسلام کا قافلہ تھا جو مشہد کی سرزمین سے چلا تھا. بس میں ایک جملے میں انتخاب کی طرف لے کے جاؤں گا. بھائی اتنا سمجھ لیجئے، انتخاب کے لیے نام حسین اصغر ہے. میں نے ختم کر دی دعا. میرے بھائی سہیل واسطوی باقی ہیں اور ان کو 4 بجے جانا بھی ہے، اس لیے میں جلدی اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں. انشاءاللہ تقریر کے آخر میں، مجلس محفل کے آخر میں دعائیہ کلمات ڈاکٹر حسین نواب صاحب انشاءاللہ اگر ان کے پاس وقت ہوگا، اور یقیناً وقت ہوگا، نہیں ہے چلیے میرا خیال تھا، تمنا تھی کہ وہ دعا کرواتے، شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے. بس ایک جملہ سن لیجئے، ایک جملہ ایک نکتہ سن لیجئے، میں نے گفتگو تمام کر دی. نام ہے حسین اصغر، آئے ہیں مشہد سے، کام کیا ہے شہادت کا، پیش کی ہے جان، قربانی دی ہے، شہادت کی ہے. یہ بتائیے شہادت کا انتخاب کیسے ہوا؟ کیوں شہادت کا انتخاب کیا؟ کب چلے آپ کے سامنے ہیں؟ جوانی کی امنگیں دہلیز پر کھڑی تھی، صحرے کی لڑیوں کی کلیاں خوشبوؤں سے دامن کو روک رہی تھی. صحرا کی خوشبو، صحرا کی لڑیوں کی خوشبو دامن کو پکڑے ہوئے تھی.
جوانی کے جذبات کہتے تھے کہ تقریب اب سامنے ہے، کہاں جا رہے ہیں، مگر شہادت بلا رہی تھی۔ حضرت روشن درویش کی کٹی ہوئی انگلی داد و فریاد کر رہی تھی۔ یہ کام ہے، غور کیجئے گا، یہ جگر ہوتا ہے ایک شہید کا، اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے روایت سنی ہے، نام حسین اصغر ہے، حضرت علی اصغر کا انتخاب سن لیجئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا تو جناب علی اصغر صغرا کے دامن سے لپٹ گئے۔ یہ ہے نا، کیوں لپٹ گئے صغرا کے دامن سے؟ ذرا علت سن لیجئے، کیوں جناب صغرا کے دامن سے لپٹ گئے؟ کہا سب کربلا میں جائیں گے تو میں بہن کی تنہائی کا مونس بن جاؤں گا، اس لیے بہن کے دامن سے لپٹ گئے۔ اب سب بلاتے رہے پر کسی کی آغوش میں ہمک کے نہ گئے۔ یہ سب روایت آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک جملہ پوچھ رہا تھا، تو منصب بھائی اس کو شاید آپ اشعار میں نقل کریں گے۔ کرنین، یہ جتنے بھی میرے دوست نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو ضم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید یہ فکر ندیم بھائی، شاید یہ نئی فکر ہو اور شاید یہ اشارہ میری جانب سے ہوا ہو۔ یہ کرم ہے سرکار کا کہ وہ عطا کرتے رہتے ہیں، ورنہ اپنے پلے میں ہے کیا، اپنے دامن میں ہے کیا؟ یہ صرف ان کی عطا ہے جنہوں نے لہجے سے منفرد بنا رکھا ہے، نقطوں سے ممتاز بنا رکھا ہے، ادب کا قرینہ لوگ سمجھنے لگے ہیں، قلم میں کچھ نہیں ہے، صرف ان کی عطا ہے جو چل جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کو اچھا لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب ان کا کرم ہے، قسم خدا کی جتنا ان کا کرم بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ بس ایک جملے میں انتخاب سن لیجئے، کیوں جناب علی اصغر جناب صغرا کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں؟ مولا ماں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس عمر کا بچہ ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس عمر میں آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں مگر ماں کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ قوت شامہ اتنی سخت ہوتی ہے اس دور میں، اس بچپن میں، کہ بچہ اپنی ماں کو خوشبو سے پہچانتا ہے۔ پھر میں ایک ویڈیو کا حوالہ دوں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں 5 ماؤں کو ایک ہی لباس پہنا کے بٹھا دیا، سب کا میک اپ ایک، سب کی ساڑی ایک، سب کا گھونگھٹ ایک، اور ایک بچے کو چھوڑ دیا کہ جا اب اپنی ماں کو پہچان۔ وہ 5 ماؤں کے پاس گیا، سب کا گھونگھٹ اٹھایا، ایک ایک کا چہرہ دیکھتا رہا، جب چہرے سے نہ پہچان سکا کھڑا ہو گیا، خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی جب خوشبو محسوس ہوئی تو اپنی ماں کے دامن سے لپٹ گیا۔ تو جس عمر میں قوت شامہ اپنی ماں کی خوشبو کو پہچانواتی ہو، اس دور میں تربیت کے تقاضے کچھ اور ہیں، فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ فطرت کا تقاضا کہتا تھا ماں سے لپٹو، تربیت کہتی تھی بہن کی تنہائی کا مونس بن جاؤ۔ تربیت پر عمل کیا، فطرت پر تربیت کا غلاف چڑھایا، بہن کی آغوش سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، مولا بہن کے دامن سے کیوں لپٹے ہیں؟ ماں کے دامن کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے پر ماں کے آنچل کے سائے میں نہیں جانا ہے، عصمت کے انتخاب سے جانا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، عصمت کے انتخاب سے جانا ہے، یہی وجہ ہے۔ ماں آئی نہیں گئے، پھوپھیاں آئی نہیں گئے، چچا آئے نہیں گئے، بھائی آئے نہیں گئے۔ مولا اتنے بلانے والے بلا رہے ہیں، اتنے چاہنے والے بلا رہے ہیں، آپ جاتے کیوں نہیں؟ کا انتظار ہے عصمت کا، معصوم آئے، آ کے ہاتھوں کو پھیلایا، پھر بھی نہیں گئے، مگر جب کان میں فرمایا کہ تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے، بہن کا دامن چھوڑا، ماں بہن کا دامن چھوڑا، بابا کے دامن میں ہمک کیا گئے؟ مولا اب کیوں آئے؟ کہا انتخاب عصمت کی زبان سے ہو چکا۔ تو جب عصمت کی دہن سے انتخاب ہوتا ہے تب کوئی شہادت کے درجے پہ جاتا ہے۔ تو مانیے کہ جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے، امنگیں تھی، جذبات تھی، خواہشیں تھی، تمنا تھی، مگر ساری تمناؤں کو ختم کر کے راہ خدا میں چل پڑے۔ شادی کو ایک طرف کیا، شہادت کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ شادی کی لذت ارتقا نہیں دیتی، شہادت کے ذائقے معراج عطا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔